आगा अब्बास कुमी साहब, आपको मैं 1400 साल पहले का इसी वजह से कुरान पाक का एक एक जो लफ्ज है वो हमेशा हमेशा के लिए हिदायत है। मैं तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ। सूरह निसा की आयत नंबर 75 का तर्जमा है और ये तारुल कादी साहब ने इसका तर्जमा लिखा है। वो कहते हैं कि और मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में मजलूमों की आजादी के लिए जंग नहीं करते, हालांकि कमजोर, मजलूम और महकूर मर्द, औरतें और बच्चे जुल्म सितम से तंग आकर अपनी आजादी के लिए पुकारते हैं, ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल ले जहां के बड़े लोग जालिम हैं, और किसी को अपनी बारगाह से हमारा कारसाज मुकर्रर फरमा दे और किसी को अपनी बारगाह से हमारा मददगार बना दे। यानी उस वक्त जब मक्का में कुछ लोग, कुछ मुसलमान रह गए थे और उनके लिए आवाज उठाने का जब वक्त था, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से इस आयत की सूरत में ये हुक्म आ गया कि जो मुसलमान वहां पे लाचार रह गए हैं उनके लिए आवाज बनने के लिए एक जो एक वाजिया पैगाम था अल्लाह ताला का। तो इसको देखते हुए, यानी उस वक्त जो जरूरत थी वो आज भी जरूरत है और आगे भी रहेगी। इसको ज़हन में रखते हुए और जो आज का हमारा टॉपिक है, इस पर आपकी गुफ्तगू जनाब आगा अब्बास अली कुमी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन आना ज़ालिमन अला ज़ुल्मिही जाअ यौमल क़ियामति व अला जबहतिही मक्तूबुन आयसुन मिन रहमतिल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ फारूक नदर भाई आपका और अहले बैत टीवी का कि आपने इस ज़िक्र खैर में मुझे शामिल फरमाया। जज़ाकल्लाह। मैं अर्ज करूं कि आपका टॉपिक मजलूम का साथ, जो हदीस मैंने पढ़ी है, हदीस पाक नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं इसका तर्जुमा करूंगा और खुदा करे कि मैं पूरा सही तरह तर्जुमा कर सकूं और समझा सकूं, सामीन तक पहुंचा सकूं। तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रहती इस हदीस के तर्जुमे के बाद, जालिम और मजलूम की जब बात की जाए। तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं, मन आना जालिमन अला जुल्म ही, जो मदद करे जालिम की जुल्म पर, उसके जुल्म पर। इस मदद से मुराद ये नहीं है कि आप तलवार लेके उसके साथ खड़े हैं या बंदूक और गोला लेके साथ खड़े हैं, नहीं। मदद बहुत किस्मों की होती है। मदद उसके फेल पर राजी होना मदद है, उसके फेल पर खामोश हो जाना मदद है, उसके फेल पर आवाज बुलंद न करना मदद है। जहां तक आप कर सके सब कुछ मदद में आता है और ऐसा होता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और यह साबित अभी हुआ कि एक मुल्क F-35 जैसे किबला ने हवाला दिया के जरिए बमबारी कर रहा है और आगे पत्थरों से वो आगे से अटैक बकौल दूसरों के कर रहे हैं। तो सलामती कौंसिल का इजलास जानबूझकर मनसूख करवा दिया गया कि चलो 2-4 दिन और लग जाएं। तो ये क्या है, अब वो जिन्होंने मनसूख करवाया उन्होंने मदद की, और अगर कोई किसी किस्म का मुल्क भी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो खामोश रहे, और बिलखुसूस मुसलमान मुल्क, तो ये क्या है, ये भी मदद है। और एक बड़ी कमाल की बात है यहाँ पे हदीस पाक में है कि नबी मुकर्रम फकत मुसलमानों के नबी तो नहीं है ना, वो तो हर एक के नबी हैं। ये और बात है कि किसी को उनकी शहादत देना नसीब ना हुई, ये बदकिस्मती है हर उसकी जो नबी मुकर्रम की शहादत ना दे सके, लेकिन वो हर जिंदा चीज के नबी हैं, इंसानों के अलावा भी। फरमा कर मन आना जालिमन अला जुल्म ही, जालिम की मदद करे उसके जुल्म पर। यहाँ पे मजलूमियत में मुसलमान होना भी शर्त नहीं है और जालिम होने में काफिर होना भी शर्त नहीं है। मुतलकन दो लफ्ज कहेंगे, जो किसी तरह की भी मदद करे। जा यौमल क़यामत, वो क़यामत के दिन आएगा, उठाया जाएगा इस हालत में कि वह अला जबहती ही, उसकी पेशानी पर लिखा होगा सुन मिन रहमतिल्लाह, मायूस है अल्लाह की रहमत से। एक बड़ा मारूफ जुमला है,
جو ہم اپنی زبان میں ہمارے ہندو پاک میں یہ بڑا بولا جاتا ہے کہ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے. وہ اس لیے کہ جو مایوس ہو جائے اس وہ سب سے چھوٹا کام یہ کرتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. مایوس انسان یعنی مایوس ہوتا ہی وہ جس سے خدا توبہ کی توفیق کو سلب کر لے. اور وہ گناہ جس سے توبہ کی توفیق سلب ہوتی ہے ان میں سے ایک گناہ ہے ظلم کرنا. امام علی فرماتے ہیں جو ظلم کرے ظلم میں اس کا ساتھ دے اور جو اس پر راضی ہو، یعنی جو دیکھ کے خاموش رہے، یہ تینوں ہی ظلم کرنے والے ہیں. ان تینوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہ ظلم انسان کو مایوس کر دیتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ وہ اس حالت میں قیامت کے دن آئیں گے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوں گے. اور بے شک یہی وہ لوگ ہیں، ان جیسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بڑی واضح حدیث ہے نبی مکرم کی کہ جو ظالم کی اعانت، مدد، ہیلپ کرے کسی بھی طریقے سے. اب اس وقت تو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا آسان ہی بہت ہے. آج سے 100 سال پہلے تو چلو آپ تک خبر ہی نہیں پہنچی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، آپ گھر میں بات کر لیتے یا ساتھ دوست کو. آج تو آپ کی آواز بہت دور تک جا رہی ہے. ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ دار ہے. وہ آواز دور تک پہنچا سکتا ہے ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں، وہ ذمہ دار ہے. ظلم ہو رہا ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ شک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جیسے قبلہ نے حوالہ دیا بات کی ابرہا کی، ابرہا کے مقابلے میں جو ابابیل آئے، وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی، اور اس کے سامنے جو موحد تھے، کیونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا اس وقت، عیسائیت منحرف ہو چکی تھی، یہودیت منحرف ہو چکی تھی، جو خدائی دین تھے. تو خدائی دین تو ظاہری طور پہ بہت تھوڑا موجود تھا نا. جو بیت اللہ کو بیت اللہ یا خانہ کعبہ کو وہ شرف دے جو حضرت عبد المطلب دے سکتے. مظاہرہ تھا لندن میں یا مختلف شہروں میں، اور اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کبھی صاحب اس سے پہلے کالر کے اس میں تھوڑا بالا ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو صرف دو ہوں، ایک ظالم اور ایک مظلوم. اس میں مسلمان، شیعہ، سنی، کیونکہ آج مظاہرے میں ایون یہودی بھی شامل تھے. جب ہم عام کہتے ہیں جی یہودیوں نے یہ سب کر دیا، تو ہو سکتا ہے سارے یہودیوں نے نہ کیا اور بہت سے یہودی مظلوم کا ساتھ دے رہے ہوں. تو اس تھوڑی سی گنجائش جو ہے وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سارے یہودی یا سارے، فرض کیا اگر کشمیر کی بات کریں تو ہم سارے ہندو کو کہہ دیں کہ یہ سارے ظالم ہیں. تو بہت سے اب تو جو مظلوم کا ساتھ دینے والے ماشاءاللہ ہر مذہب میں ویسے لوگ موجود ہیں. کال ڈراپ ہوگی، لیکن کمی صاحب اس سوچ یا اس تھنکنگ کو کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کالر آگے میں اس پر باقاعدہ معذرت کمی صاحب، پھر آپ آخری شروع کال سے بات لیجیے گا، کیجیے گا. ٹائم نہیں رہا. جی جی آخری آخری کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، کیسے ہیں علی مدد؟ جی الحمدللہ، مولا علی مدد. قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نہیں آتا اور جناب الحمدللہ. آپ کو اور سار بھائی کو اور سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر اور مبارک. جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے مومنین سن رہے ہیں ان کو اور تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک. جزاک اللہ، خیر مبارک. جو آپ کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مولانا بیان فرما رہے ہیں. مولانا الہی آمین. آیا مظلوم کے ساتھ کے حوالے سے دو تین بس اگر آپ کی اجازت ہو. جی اگر قاضی صاحب دو اشعار، اس کے بعد کبیر صاحب کا ٹائم ہم لے رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل، میں تو ان کی اجازت سے جی جی بسم اللہ بسم اللہ. کیونکہ ظلم کی تو انتہا ہمارے مومنین پر تو ہر طرف ہوئی ہے. پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ، صحیح بات. جتنے ہم علی والے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. صحیح بات. تو یہ تو بس مظلوم کے ہمارا ساتھ ہر وقت ہونا چاہیے انشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے قاضی صاحب، بسم اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. یہ دین نہ چاہے جو رو جفا بناتا ہے،
لگ جائے جو رو جفا بناتا ہے، حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے۔ واہ، بسم اللہ۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، جو آج کا ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد بالکل یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بنا، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی، ماشاءاللہ قاضی صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مکمل آپ سے استفادہ کریں گے۔ جی قمی صاحب بسم اللہ۔ عرض یہ ہے کہ روایت ہے کہ تم ظالم کو روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ جی بعض اوقات جو گلی آپ نے بات کی، بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے خاموشی ہوتی ہے کہ اگر یہاں پہ ہم نے کیا تو معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا، جیسا کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کو جواب دینے کے لیے کم از کم ایک دو ملک تو جو جواب دینا بھی چاہتا ہے، لیکن کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے نہیں دے رہا کہ اگر ہم نے جواب دیا، ہم فلسطین کی حق میں باقاعدہ اٹیک کیا تو اس کے بدلے میں زیادہ بھرپور اٹیک ان پر بھی ہو جائے گا، ہم پر بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اپنے ساتھ نہیں ہیں۔ چار ملک ہمارے، ایک اور بات کرنی ہے، میرے خیال آخری ٹرم ہوگی میری یہ، چار ملک صرف ایک ہو جائیں، 57 نہیں، چار ملک، سعودی عرب اور ایران، ترکی اور پاکستان، تو باقی سارے ملک ان کے پیچھے، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ چار ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، اور ان میں جو ہاتھ سے نہیں روک سک رہے، لیکن قمی صاحب ایسا ممکن ہے کہ اگر کوئی شیعہ مسجد میں کوئی غیر شیعہ نماز پڑھنے اگر آ جائے اور ہم کسی اور مسجد میں عبادت کر سکے، اگر ہم گلی محلے میں اگر یہ کر پائیں گے تو یقیناً بڑے ممالک جو ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، الحمدللہ، کیونکہ تفریق جو ہے وہ تو گلی